السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے، خوش و آباد ہوں گے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں انجم ذیشان آج آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ایک انتہائی پیارا خوبصورت سا واقعہ لے کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے لے کر انتہائی خوبصورت واقعہ ہے۔ اور جب یہ میں نے واقعہ پڑھا بھی اور سنا بھی، آپ یقین کریں کہ میرے خود کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اتنی خوبصورت بات ہے اس واقعے کے اندر۔ دیکھیں، حضرت بلال حبشی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے بہت محبت کی ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ان سے بہت محبت کی ہے۔ تو آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، انتہائی خوبصورت بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ جب بلال حبشی، سیدنا بلال حبشی جو تھے نا، یہ امیہ جو تھے ان کی قید میں تھے جب ان کو خریدا تھا۔ تو ایک دفعہ ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق ان کے پاس گئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے روئے، اس بات کو سمجھیں کہ نبی پاک روئے ہیں تو مطلب نبی پاک کو شخص سے کتنی محبت ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی نا جس شخص کے لیے کہ نبی پاک رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رونے لگے، تو جب حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو قریب گئے اور وجہ پوچھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں بلال کو آزاد کروا لیتا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبت حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے ظاہر کی کہ میں بلال کو آزاد کروا لیتا، اور حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سنی تو حضرت ابوبکر صدیق فوراً اپنے گھر گئے اور وہاں پہ جا کر حضرت عباس کو کہا کہ تم جاؤ، امیہ کے پاس تم جاؤ، کیونکہ اگر میں جاؤں گا تو وہ میرا مخالف ہے، تو امیہ کے پاس جاؤ اور اس سے بلال کو آزاد کروانے کا قیمت پوچھو۔ تو حضرت عباس ان کے کہنے پہ گئے تو امیہ نے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کروایا ہے 50 دینار کا نا، یہ 50 دینار کا ہے، لیکن میں منافع میں بھیجوں گا، اس کی ڈبل قیمت لوں گا۔ یہ سن کر حضرت عباس گھر کو واپس آئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام یہ بات بتائی کہ امیہ نے یہ کہا ہے۔ اب جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جاؤ تم کہ مجھے منظور ہے، پھر ان کو خود کہنے لگ گئے عباس، حضرت عباس کو، چلو چھوڑو میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ جب امیہ نے، کافر تھا وہ، تو امیہ نے جب دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ساتھ آ رہے ہیں حضرت عباس کے، تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہی وہ چڑھ گئے اور کہنے لگا کہ جو نا، اگر ابوبکر یہ تم خریدو گے تو اس کی قیمت 50 دینار سے ڈبل ہو کے میں 2000 دینار لوں گا، اور جو تمہارے پاس 2 رومی غلام ہیں وہ 2 رومی غلام لوں گا اور 2 لونڈی لوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق حضرت عباس کے ساتھ واپس آئے اور گھر سے 2000 دینار لیے اور وہ 2 رومی غلام لیے اور 2 روم جو اس کی لونڈیاں جو اس نے مانگی تھی وہ لی۔ وہ دینے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو وہ حضرت بلال کو آزاد کروانے کے لیے نکل گئے اور پھر اس کے بعد جب اس کو دے دیا امیہ کو، تو امیہ کہتا ہے تو بہت بڑا تاجر بنتا ہے اور تو نے بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے بلال کو آزاد کروانے کا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق امیہ کی اس بات پہ ان کو کہتے ہیں کہ تو ابھی کافر ہے، تجھے نہیں پتا، اس بات کی لذت تجھے نہیں پتا، اور اگر میں یمن میں ہوتا اور یمن کے حکمرانی میرے اوپر ہوتی اور تو مجھے بولتا کہ میں بلال کو تب آزاد کروں گا کہ تو جب مجھے یمن کی حکمرانی دے دے، تو میں یہ یمن کی حکمرانی تجھے دے کے تب بھی بلال کو آزاد کرواتا، کیونکہ میرے محمد نے کہا تجھے بھی وہ ذائقہ، تجھے بھی وہ لذت اسلام کی نہیں پتا۔ اب جب آزاد کروا تو حضرت ابوبکر صدیق کیا دیکھتے ہیں کہ ریت ہے، ریت کے بیچ میں حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 چکیاں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے چکیاں رکھی ہوئی ہیں، کڑکتی دھوپ کے اندر، ریت کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دونوں گھٹنوں کے بل پہ، مطلب جیسے سر کو جھکا لیتے نا اکڑو بیٹھتے ہیں، ان دونوں سر کے بیچ میں، ان کا دونوں پیروں کے بیچ میں سر ہے، اور جو چکیاں چلتے تھے نا، ان کی جگہ جگہ زخم ہو گئے تھے جس میں خون آ رہا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں جا کے حضرت بلال حبشی کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں تیری آزادی ہے، چل
جب وہ جاتے ہیں تو تیز تیز چلنے لگتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جب بلال جاتے ہیں نا، حضرت بلال حبشی، وہ تیز تیز چلنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جلدی لے کرو، مجھے جلدی سے حرم شریف لے چلو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے ملنا ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بلال، جب تمہیں یہاں پہ انہوں نے خریدا، تم سے اتنی محنت کروائی اور تب سب چیزیں کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا یہ حال دیکھ کر بہت رو رہے تھے. اگر تم اس حالت میں جاؤ گے، اور تم اگر اس حالت میں جاؤ گے، تمہارے جسم کے جگہ جگہ حصے سے خون نکل رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور افسردہ ہو جائیں گے اور وہ دکھی ہوں گے. پہلے تو میرے گھر چل، میں گھر چل کے تیری مرہم پٹی کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے. تو دیکھیں حضرت بلال حبشی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے محبت کی، حضرت ابو بکر صدیق نے محبت کی. آج ہم امت مسلمہ ہیں، ہم صرف کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں پہ عمل کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. کوئی ایسا طریقہ ہم نے اپنایا ہوا نہیں ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کہا ہے. ہم کچھ نہیں کرتے. ہمارے اندر وقتی جو ہم کچھ سنتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس نافرمانیوں میں چلے جاتے ہیں، پھر اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتے ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رہا وہ ان کے رنگ میں ہی ڈھل گیا. جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہجرت کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھتے رہتے تھے تو ان کے جیسے چلنا اٹھنا بیٹھنا سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے سیکھا. آج ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن ہم ان کی باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے. ہم ایک عمل بتا دیں کہ ہم کوئی ایک عمل کرتے ہوں. تو آپ لوگوں سے پلیز میری گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں سنتیں بتائیں ان کی سنتوں پہ عمل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری ویسی زندگی گزاریں. میں یہ نہیں بولتی کہ فاقے مانگے، میں یہ نہیں بولتی کہ آپ لوگ بالکل دین پہ فوراً سے بس آج میں نے بولا ہے اور آج ہی آ جائیں. دیکھیے ہر چیز آہستہ آہستہ ہوتی، لیکن ہوتی پہل تو کریں، پہل تو کریں. تو امید کرتی ہوں آج کا یہ واقعہ آپ کو پسند آئے گا. آنے والے ٹائم میں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. جب تک آپ لوگ اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہ حافظ.